السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو یہ اسٹوری حضرت جی کی کتاب نسیم ہدایت کے جھونکے سے لی گئی ہے۔ میرا نام محمد عثمان ہے۔ میں پلول ضلع فرید آباد ہریانہ کے قریب ایک گاؤں میں ایک غیر مسلم راجپوت گھرانے میں پیدا ہوا۔ میرا پہلا نام سنیل کمار تھا۔ میرے والد اپنے گاؤں کے ایک معمولی سے کسان تھے۔ فروری 1992 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دعوت اور دولت سے نوازا۔ میری عمر اب تقریباً 25 سال ہے۔ میں نے دینی تعلیم کا آغاز 1992 میں مدرسہ ہرسولی میں کیا۔ ناظرہ قرآن پاک کے بعد حفظ شروع کر دیا۔ بعد میں دارالعلوم دیوبند میں حفظ اور عالمیت کی تکمیل کی۔ میری زندگی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کی ایک نشانی ہے۔ میرے اللہ نے مجھے ناچیز کو ہدایت سے نوازنے کے لیے عجیب و غریب حالات اور نشانیاں دکھائیں۔ گھریلو حالات کی وجہ سے 8ویں کلاس کے بعد میں نے تعلیم بند کر لی اور روزگار وغیرہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میری کلاس کا ایک میواتی لڑکا عبدالحمید میرا دوست تھا جو قصبہ ہتھین کے پاس کا رہنے والا تھا۔ ہم دونوں میں بے انتہا محبت اور دوستی تھی۔ عبدالحمید بھی گھریلو حالات کی وجہ سے پلول میں کار میکینک کا کام سیکھنے لگا۔ کچھ دن کے بعد میں بھی اس کے ساتھ ورکشاپ جانے لگا۔ عبدالحمید کے والد میاں جی تھے اور ہتھین کے قریب ایک گاؤں میں جمعیت شاہ ولی اللہ کی طرف سے امام تھے۔ اس گاؤں کے پسماندہ مسلمان 1947 میں یا اس سے پہلے مرتد ہو چکے تھے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدام کو دعوت کے کام پر لگایا تھا اور یہاں کام کرنے والوں کے لیے بڑی دعائیں مانگی تھی اور بشارتیں سنائی تھیں۔ حالانکہ اس گاؤں میں کوئی مسجد نہیں تھی۔ ایک مزار کے ایک حصے میں وہ میاں جی صاحب رہتے تھے۔ بستی کے لوگ ان کو کھانا بھی نہیں دیتے تھے۔ وہ اکیلے اذان دیتے اور نماز پڑھتے۔ کچھ بچے کبھی کبھی ان کے پاس آ جاتے تھے۔ وہ ان کو کلمہ یاد کراتے۔ وہاں کے مسلمان مرتد ہو چکے تھے۔ وہ سب بھاڑے کا کام کرتے تھے۔ یہاں ایک مٹی کا بڑا اونچا ٹیلا تھا۔ یہ سب لوگ وہاں سے مٹی اٹھاتے اور لوگوں کے یہاں ڈالتے۔ ایک روز وہ لوگ یہاں سے مٹی کاٹ رہے تھے کہ اچانک وہاں انہیں خالی کنویں میں سفید کپڑا دکھائی دیا۔ انہوں نے آگے سے مٹی ہٹائی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک لاش ہے۔ یہ لوگ ڈرے اور میاں جی کو بلایا اور کہنے لگے کہ کوئی جن یا پریت ہے۔ میاں جی آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سفید ریش کی میت ہے اور کچھ اس طرح رکھی ہوئی تھی جیسے کہ آج ہی انتقال ہوا ہو۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ کسی اللہ والے مومن کی میت ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ان کو دلہن کی طرح سلا دیا جاتا ہے اور مٹی بھی ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اس واقعے سے گاؤں والوں پر بڑا اثر ہوا اور ان میں سے خاصے لوگ ارتداد سے توبہ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اپنے بچوں کو بھی میاں جی کے پاس پڑھنے بھیج دیا اور مسجد کے لیے جگہ دے دی جو اللہ تعالیٰ نے بنوا بھی دی۔ ایک روز عبدالحمید صاحب اپنے والد میاں جی کے پاس گاؤں گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ میاں جی نے کھانے کا انتظام کیا۔ اتفاق سے پلیٹ ایک ہی تھی۔ کھانے سے پہلے میاں جی نے کہا ذرا ٹھہرو، میں گاؤں سے دوسری پلیٹ لے آؤں۔ ہم دونوں نے کہا کہ ہمارے لیے الگ پلیٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں ایک ہی پلیٹ میں کھا لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر ہم دونوں کھانا کھانے لگے۔ میاں جی نے عبدالحمید سے کہا کہ بیٹا، جب تم دونوں میں اتنی محبت اور دوستی ہے تو اپنے دوست کو مسلمان کیوں نہیں بنا لیتے؟ ان کے والد نے مجھ سے کلمہ پڑھنے اور مسلمان ہونے کے لیے بہت خوشامد کی اور اصرار کیا۔ کئی بار وہ رونے بھی لگے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اسلام کا کوئی منتر یا کلمہ مجھے بتائیے، میں اس منتر کو پڑھوں گا۔ اگر میں نے کوئی چمتکار کرشمہ دیکھا تو بس میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ میاں جی کو جماعت والوں نے ایک دعا یاد کرائی تھی تو وہی دعا انہوں نے مجھے یاد کرا دی۔ دعا یہ تھی اللہم اجرنی من النار، اور کہا بیٹا چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہنا۔ میں نے ان سے کہا کہ اس کا مطلب وہ بھی مجھے بتا دو۔ انہوں نے کہا مطلب تو مجھے بھی نہیں معلوم، کل مفتی رشید صاحب کے پاس ہتھین جاؤں گا، ان سے معلوم کر کے بتاؤں گا۔ اگلے روز ہتھین گئے۔ میں بھی دوسرے دن شام کو اس گاؤں میں ان سے مطلب معلوم کرنے پہنچا۔ انہوں نے بتایا کہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ میں نے سوال کیا کہ نرک یعنی جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب؟ میاں جی نے بتایا کہ جو آدمی ایمان لائے بغیر مر جائے وہ ہمیشہ نرک یعنی جہنم کی آگ میں جلے گا، اور جو ایمان پر مرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا کہ کیا واقعی یہ بات سچی ہے؟ انہوں نے کہا
کہ یہ بالکل سچی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور میں نے عبدالحمید سے کہا کہ تو میرا کیسا دوست ہے؟ اگر میں اسی طرح مر جاتا تو میں تو ہلاک ہو جاتا۔ تو نے کبھی مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ میاں جی نے کہا واقعی بیٹے تم صحیح کہتے ہو، عبدالحمید کو تمہاری ایمان کے لیے زیادہ فکر ہونی چاہیے تھی۔ بیٹے اب جلدی سے کلمہ پڑھ لو۔ میں تیار ہو گیا۔ وہ مجھے لے کر اگلے روز حتین مدرسے گئے۔ مفتی صاحب نے مجھے کلمہ پڑھایا اور میرا نام محمد عثمان رکھ دیا۔ تیسرے روز مفتی صاحب نے مجھے قانونی کارروائی کے لیے ایک صاحب کے ساتھ فرید آباد بھیج دیا۔ میں نے فرید آباد ضلع کے جج کے سامنے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں بیان حلفی دیا۔ ضلع کا جج متعصب قسم کا آدمی تھا۔ اس نے نابالغ کہہ کر مجھے مقامی تھانہ انچارج کے حوالے کرنے اور تحقیقات کا حکم جاری کر دیا۔ حتین تھانے کے انچارج جناب اومی شرما تھے۔ وہ کسی ضروری تشخیص کے لیے جا رہے تھے۔ انہوں نے انسپکٹر بلبیر سنگھ کو میرا کیس سونپا اور چلے گئے۔ بلبیر سنگھ بہت ظالم اور متعصب تھا۔ اس نے مجھے بہت دھمکایا اور بے دردی سے پہلے ہاتھوں سے مار لگائی، اور جب میں نے ایمان سے پھرنے سے انکار کیا تو ڈنڈے سے بے تحاشا مارا۔ میرے بدن میں جگہ جگہ سے خون بہنے لگا۔ میں ہر وقت اللہم اجرنی من النار پڑھتا تھا۔ مار کھاتے وقت کبھی کبھی زور سے یہ دعا منہ سے نکل جاتی۔ اس نے کہا یہ کیا پڑھتا ہے تو، اور ساتھ ہی مجھے گالیاں دینے لگا۔ میں نے دعوت کی نیت سے اسے اس دعا کا مطلب بتایا۔ اس کو اور بھی غصہ آیا۔ اس نے 2 سپاہیوں کو کہا کہ لوہار کی بھٹی پر جا کر لوہے کے سریے گرم اور لال کر کے لاؤ اور ننگا کر کے اس کو داغ دو۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ آگ سے کیسے بچے گا، اور جب تک یہ اپنے دھرم میں واپس آنے کو نہ کہے اس وقت تک اس کو نہ چھوڑنا۔ سپاہی قریب ہی موجود لوہار کی بھٹی پر گئے اور لوہے کی 4 سریے بالکل آگ کی طرح لال کر کے تھانے میں لائے۔ میرے اللہ کا کرم تھا کہ میں دعا پڑھتا رہا۔ انہوں نے میری شرٹ اتاری اور میری کمر پر سریوں سے داغ دیا، مگر اللہ کا فضل تھا کہ مجھے ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ سپاہی حیرت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے یہ بات انسپکٹر بلبیر کو بتائی۔ اس وقت تک سریوں کی لالی ختم ہو گئی تھی۔ جب انسپکٹر بلبیر نے دیکھا کہ میری کمر پر کوئی اثر نہیں ہوا تو اس نے غصے میں سپاہیوں کو گالی دیتے ہوئے کہا کہ تم سریا گرم کر کے ہی نہیں لائے ہو۔ یہ کہہ کر ایک سریا اٹھایا تو اس کا ہاتھ بری طرح جل گیا اور تکلیف کے مارے بے تاب ہو گیا، اور 2 سپاہیوں سے کہا کہ اس کو سامنے بھگا کر گولی مارو، ورنہ یہ بہت سارے لوگوں کے دھرم کو بھرشٹ کر دے گا۔ میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اور اپنا علاج کرواتا ہوں۔ انسپکٹر چلا گیا۔ وہ دونوں سپاہی مجھے زور دیتے رہے کہ دوڑو۔ میں نے کہا میں چور نہیں ہوں، مجھے گولی مارنی ہے تو سامنے سے مارو۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ تھانہ انچارج جناب اومی شرما آ گئے۔ انہوں نے سارا ماجرا سنا۔ انہوں نے پولیس والوں کو دھمکایا کہ اس کا وشواس یقین ایسا پکا ہے کہ تم گولی بھی مار دو گے تو اس کو نہیں لگے گی۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا اور پھر ایک چارٹ شیٹ لگا کر روہتک جیل بھیج دیا اور مجھ سے کہا کہ بیٹا تیرے لیے اس میں بھلائی ہے کہ میں تجھے جیل بھیج دوں، ورنہ تجھے کوئی مار دے گا۔ اللہ کا کرم میری اس مصیبت سے جان چھوٹی اور اللہ کی رحمت پر یقین اور بھی مضبوط ہو گیا۔ یہ تھانہ انچارج کوتوال اومی شرما جی بہت ہی اچھے آدمی تھے۔ تیسرے روز روہتک جیل آئے، مجھ سے میرے اسلام قبول کرنے اور آگ کا اثر نہ کرنے کا پورا ماجرا سنا اور پوچھا کیا واقعی تجھ پر ان گرم سریوں کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ میں نے کہا آپ میرے خیر خواہ ہیں، آپ کو سچ نہ بتاؤں گا تو کس کو بتاؤں گا؟ جب ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے بچایا تو وہ بھی بہت متاثر ہوئے۔ میری ضمانت کرائی، فائنل رپورٹ لگائی، مجھے جیل سے چھڑوایا اور مجھ سے کہا کہ مجھے بھی ان مولوی صاحب سے ملاؤ جنہوں نے تمہیں مسلمان کیا ہے۔ حتین آ کر مفتی رشید صاحب سے ملے اور کچھ دیر اسلام کی باتیں معلوم کی اور وہیں پر مسلمان ہو گئے۔ مفتی صاحب نے ان کو اسلام ظاہر نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد بابری مسجد منہدم کر دی گئی۔ پورے میوات میں فسادات ہوئے۔ حتین کا علاقہ ہمیشہ فسادات کا گڑھ رہتا تھا، مگر کوتوال شرما جی جو اب عبداللہ ہو چکے ہیں، ان کی وجہ سے اس علاقے میں مسلمانوں پر کوئی ظلم نہ ہو سکا اور انہوں نے مسلمانوں کی بڑی ہی مدد کی۔ میں آج کل ضلع الور راجستھان میں جمعیت شاہ ولی اللہ کے تحت دعوت کا کام کر رہا ہوں۔ وہاں پر ایک ادارے کی ذمہ داری میرے سپرد ہے۔ مولوی محمد کلیم صدیقی صاحب کے واسطے سے ہی ہرسولی مدرسے میں میرا داخلہ ہو گیا۔ اب میں نے ان کی ہی نگرانی میں زندگی گزارنے کا عزم کیا ہے۔ تو دوستو یہ تھے نئے مسلمان ہونے والے محمد عثمان صاحب، جنہوں نے قربانی دی اور اللہ نے اس قربانی کو 4 چاند لگائے۔
ان کا ہی ایمان پختہ نہیں بلکہ ان کو دیکھ کر انسپیکٹر بھی متاثر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں لیکن لیتے نہیں۔ عثمان صاحب کو تکلیف دی گئی تو پھر اللہ نے اس کا رزلٹ بھی دیا، اس کا نتیجہ اور ثمر بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی ایمان کو پختہ کر دے اور اس پر پکا یقین بنا دے، اور اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔